السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج میں آپ کو کتاب زاویہ جو اشفاق احمد صاحب کی لکھی ہوئی ہے اس میں سے کچھ سنانے جا رہی ہوں. ان کی ہر بات ہی موتیوں میں تولنے والی ہے. جن بابوں کا وہ ذکر کرتے ہیں ان میں سے ایک بابا وہ خود بھی ہیں یقیناً. دل کا معاملہ عنوان ہے جو میں آپ کے سنانے لگی ہوں. دل کا معاملہ. بعض اوقات اندر کی باتیں اتنی اہم اور ضروری نہیں ہوتی، لیکن گھر والے چونکہ گھر والے ہوتے ہیں اس لیے اندر کی باتیں چلتی رہتی ہیں جیسے گھروں میں چلتی ہیں. میں آپ کے مقابلے میں شروع ہی سے لالچی اور خود پرست انسان رہا ہوں. میری ماں ہم سب بھائیوں کو لوکاٹ، بیر، گنڈیریاں، جامن بانٹا کرتی تھیں تو میری یہ عادت ہوتی تھی کہ مجھے زیادہ ملیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے میں یہ کوشش بھی کرتا تھا کہ مجھے یہ چیزیں زیادہ ملیں. آج بازار سے گزرتے ہوئے میں سوچتا ہوں کہ تب میں حلوائی کی دکان کے آگے سے بہت آرام اور آہستگی سے گزرتا تھا اور چیزوں کو اس وقت تک گردن گھما کر دیکھتا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتیں، اور عید کے روز تو میں ہر بڑے بزرگ کو خواہ مخواہ سلام کرتا تھا، اور انہیں بھی جنہیں میں جانتا بھی نہیں تھا، تاکہ عیدی مل سکے. زندگی ایسے ہی چلتی رہی. پچھلے سال یہ خواہش بڑی تیزی سے پیدا ہوئی کہ کیا میں بھی کوئی سروس کر سکتا ہوں، یعنی میں بھی کسی خدمت کی جانب رجوع کر سکتا ہوں. میرے سے چھوٹے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، ہسپتال بنا رہے ہیں اور تعلیمی ادارے کھول رہے ہیں اور رفاہی کام کر رہے ہیں. مجھ سے آیا یہ کام ہو سکے گا؟ میری قسمت میں ایسا کرنا لکھا ہے یا نہیں؟ مجھے اس بات کا وقت نہیں ملتا تھا، اس درخواست کا کوئی اور جواب نہیں ملتا تھا. گزشتہ دنوں 22 دسمبر کو بہت دھند پڑی اور ساری رات ہمارا علاقہ شدید دھند میں لپٹا رہا، لاہور اور سیالکوٹ خاص طور پر. میں اپنے کمرے میں رات کے وقت بالکل اکیلا تھا، باقی سارے گھر کے لوگ سوئے ہوئے تھے. میں کھڑکی کھول کر دھند کا نظارہ کرتا رہا اور میرا خیال تھا اور مجھے یقین تھا کہ جب میں اکیلا ہوں اور بہت ہی اکیلا ہوں اور رات کا وقت جس کی بڑی تعریف کی گئی ہے ہو تو مجھے میرے سوال کا جواب موصول ہوگا. میں اس وقت اپنی محبوب چائے کیمومولا ٹی پی رہا تھا. یہ چائے بڑی مفید ہوتی ہے. اس سے ایک تو ذہن کے پردے کھلتے ہیں اور کچھ روح کے پردے بھی کھلتے ہیں، اور ان میں کچھ عجیب طرح کی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے. جب میں اٹلی میں تھا 54-55 برس پہلے تو ایک واقعہ پیش آیا. میرا کوئی قصور نہیں تھا. میرے باس نے مجھے کچھ ایسی باتیں کہہ دیں جو برداشت نہیں ہوتیں. دیار غیر میں کسی اور حکومت کی نوکری کرتے ہوئے کچھ ایسا تاثر پوچھا جائے کہ آپ کے قبیل کا کوئی اور شخص آپ کے ملک میں موجود ہے جسے ہم اگلے سال ٹرائی کر سکیں، یعنی مجھ سے ہی پوچھا جا رہا ہے کہ تمہاری جگہ کسی اور کو لا سکیں. میں بہت دکھی تھا، حالانکہ میں اپنی لیاقت کا پورا اظہار کر رہا تھا. لیکن ہمارے باس کی اپنی محبوبہ سے کچھ لڑائی ہو گئی تھی، اور جو پہلا بندہ اس کی راہ میں آیا وہ میں تھا، حالانکہ نہ تو میں نے لڑائی کروائی تھی اور نہ میرا کوئی قصور تھا. تو وہ ایک تکلیف دہ شام تھی. جب میں گھر آیا تو میں نے اپنی لائن لیونگ سے پوچھا کہ مجھے کوئی اچھی سی سلیپنگ پل لکھ دیں. مجھے تو پتہ نہیں. وہ کہنے لگی تمہیں یہ کیوں چاہیے؟ میں نے کہا میں آرام سے سونا چاہتا ہوں، میں تکلیف میں ہوں. اس نے کہا ہم تو نیند کی گولیاں نہیں استعمال کرتے، ہم نہیں جانتے، یہ تو ولایتی انگریز لوگ کرتے ہیں. میں نے کہا جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگی ہم تو کیمومولا ٹی پی لیتے ہیں اور آرام سے سو جاتے ہیں. تم بھی پیو، تمہارے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے. اس نے اپنا اوور کوٹ پہنا، اونی جوتے پہن کر نیچے سیڑھیاں اتر گئی اور جا کے کیمومولا ٹی کا ایک ساشا خرید لائی اور مجھے اس میں گرم پانی ملا کر ایک پیالی دے دی. میں نے اسے پیا تو نیند آنے سے پہلے، اب یہ تصور کی بات ہے، اب کہہ لیجئے، میں بیٹھا تھا اپنی کرسی پر تو مجھے بڑا اچھا سا لگا، اور میں نے کہا میں کل صبح اپنے باس کو جا کر بتاؤں گا کہ ہاں میرے جیسے 3 آدمی اور بھی ہیں وہاں پر، اور آپ انہیں بلا سکتے ہو تو بلا لو. میں نے کہا یہ تو کمال کی چیز ہے. اس وقت سے لے کر میں اب تک جب کبھی اچھی کیفیت کی ضرورت محسوس کرنا چاہوں تو کیمومولا ٹی پی لیتا ہوں. میرے دوست مجھے وہاں سے بھیجتے ہیں.
اب یہاں بھی یقیناً ملتی ہوگی، نہ بھی ملے تو میں آپ کو یہ بات تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیمومائل ٹی آپ خود بھی پی سکتے ہیں۔ یہ ہمارے عطار کے ہاں سے 1 روپے کا اتنا بڑا پورا دیتے ہیں۔ اسے بابونا کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں اگنے والی جڑی بوٹیاں ہیں۔ گل بابونا آپ مما اس کی شاخوں کے لے کر اسے چورا کر کے ململ کی پوٹلی میں باندھ کر چائے میں غوطہ دیں تو اس دھند کی رات کو میں نے اپنی پیاری کیمومائل ٹی بھی پی رہا تھا اور بابونا قہوہ بھی، پھر بھی وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تھی جو آرزو تھی کہ پیدا ہو۔ اور جب کبھی مجھ پر یہ خواہش طاری ہوتی ہے تو دھند کے جو دبیس پردے چھٹ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دھند کو بہت قریب سے ملاحظہ کیا ہو تو ساری کی ساری ایسے نہیں چھائی رہتی جیسے یہ ہمارے ذہنوں پہ چھائی رہتی ہے۔ یہ دھند جو اصلی والی ہے اس کا رنگ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے۔ یہ رول کرتی ہے اور رول کرنے کے بعد اس کی دباغت جب کم ہو جاتی ہے درمیان میں سے ایک لائٹ پیدا ہوتی ہے۔ پتہ نہیں وہ لائٹ کہاں سے آتی ہے۔ آپ دھند کو دیکھیں، چاہے گاڑی میں بیٹھے ہوں، دبیز دھند کو دیکھیں تو اس میں ایک لمحے، ایک وقفہ لائٹ کا ضرور آئے گا، پھر دھند گہری ہو جائے گی اور آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ دھند کو دیکھنا اور اس کے ساتھ وابستگی پیدا کرنا ان مراحل کو طے کرنے میں بڑی آسانی عطا کرتا ہے۔ اگر لوگ باطن کے سفر کو اختیار نہیں کرتے، میری طرح سے بیٹھ کے دیکھتے ضرور ہیں۔ میں جب وہاں بیٹھا تھا تو میرے اس سوال کا جواب تو نہیں ملا کہ میں رہنے والوں میں سے بھی ہو سکتا ہوں یا نہیں، یا میں کوئی بڑا کام کر سکتا ہوں یا نہیں۔ البتہ مجھے اپنے اندر سے ایک حکم نامہ ضرور جاری ہوتا ہوا محسوس ہوا کہ کوئی لمبا اور بڑا کام نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم اپنے افعال کو، اپنے ارادوں کو لمحات میں، حصوں میں بانٹ سکتے ہو۔ قدم ایک اٹھانا ہے، پھر رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد تمہیں نیا قدم ملتا چلا جائے گا۔ لیکن اس ایک قدم میں شرط یہ ہے کہ تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو کام کرنے لگو اس کام کے اندر دل بھی ہے کہ نہیں۔ کام ایک وجود والی چیز ہے اور وجود کا ایک دل بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کا دل نہیں، پھر اس کی تللی ہے، جگر ہے، دماغ ہے، تو پھر اس کو نہ کرو۔ اگر اس میں دل کی منشا موجود ہے تو پھر اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو دل کے بغیر کیے جاتے ہیں اور چلتے ہیں۔ نہ کام میں دل ہوتا ہے، نہ اس فعل میں دل ہوتا ہے، نہ آپ کے آگے آنے والی چیز میں دل ہوتا ہے۔ اب تو سائنسدان کہتے ہیں کہ دل مکھی سے لے کر ہاتھی تک ہر ایک میں ہوتا ہے۔ وائرس تک میں ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس کو آپ دل سے مشابہہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں دل ہے تو پھر کسی کام میں داخل ہو جاؤ۔ جب تم خلوص اور نیک نیتی سے داخل ہوگے کسی بھی چھوٹے کام میں تو پھر آپ کو ایک اسٹیپ اور ملے گا چھوٹے انداز میں، اور یہ جڑتے جائیں گے، اور وہ بڑا کام جس کا تم ذکر کرتے ہو یہ ان سے بھی بڑھ جائے گا۔ میں اس وقت سوچنے لگا میرے چھوٹے کام تو بس اتنے ہی ہیں کہ کبھی کبھی میں دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اپنے انداز میں کسی کو بتائے بغیر میوزیم میں چلا جاتا ہوں اور ایک کونے سے دوسرے کونے تک گھوم پھر کر سامنے بینچ پر بیٹھ جاتا ہوں۔ وہاں چاہے فاسٹنگ بدھا ہو چاہے نہ ہو، یہ میرا عمل ہے۔ پھر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں لاہور کے سب سے بڑے قبرستان میانی صاحب میں چلتا جاتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو کسی قبر کے چبوترے پر بیٹھ جاتا ہوں۔ کبھی کوئی خطبہ پڑھ لیا، کبھی نہ پڑھا۔ اس عمل سے مجھے بڑی طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ اب تو عمر کی وجہ سے میں اس طرح سے جا نہیں سکتا۔ پھر میں اپنی پوتی مایا، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ، میرے بڑے بھائی ہیں کہ پوتے پوتیوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لیتا ہوں۔ بچوں کو اپنے بڑوں کے بارے میں جاننے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ وہ کیسے تھے، کیسے رہتے تھے۔ میں انہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے دادا کو جانوروں کا بڑا شوق تھا اور انہیں ایک عجیب طرح کی خوشی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈیڈی کہتے ہیں کہ انہوں نے کتے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ہاں، بڑے خونخوار کتے تھے، یہ ان کا شوق تھا، اور عام سے سیدھے سادے کتے گلی کے وہ بھی ان کے پاس آ جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ چلو تم بھی آ جاؤ۔ میں نے کہا وہ تمہارے دادا تھے، یعنی میرے بڑے بھائی تھے، اب بچے ان کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں۔ مایا کہتی ہے دادا وہ سنا ہے کتے لڑاتے بھی تھے۔ میں نے کہا ہاں، کتے لڑاتے بھی تھے،
اب میرے اور آپ کے ذہن میں جاگتی ہے کہ ہم رحم دل لوگ ہیں، اور اخبار میں ہم پڑھتے ہیں کہ بڑے جاگیردار زمیندار لوگ کتے لڑاتے ہیں اور وہ بڑے خونخوار انداز میں لڑتے ہیں، تو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کتوں کی لڑائی ایسی نہیں ہوتی جیسے ہمارے ذہن میں ہے۔ یہ بات میں مایا کو بھی بتاتا ہوں۔ گاؤں میں 3-4 ہزار کا ایک بڑا کھلا پڑ ہوتا ہے، کھلا میدان چھوڑا ہوتا ہے، کرکٹ کے میدان جتنا۔ ایک شخص ادھر سے کتا لے کر آتا ہے جو اس نے بڑی محنت کے ساتھ پالا ہوتا ہے، بادام، چھوارے، گھی، مکھن کھلا پلا کے۔ دوسرا اپنی طرف سے لے کر آتا ہے، لیکن وہ عام سے دیسی کتے ہوتے ہیں جو انہوں نے پالے ہوتے ہیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں اور پھر وہ ان کو سنگلی زنجیر کھول دیتے ہیں اور کتے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ میں نے جب یہ لڑائی نہیں دیکھی تھی کہ کتے جھپٹتے کس طرح سے ہیں اور وہ کیسے ایک دوسرے کی کھال ادھیڑ دیتے ہیں اور برا حال ہو جاتا ہے، میرے ذہن اور تصورات میں ایسی تصویریں بنتی تھیں۔ لیکن خواتین و حضرات، جب وہ کتے آپس میں لڑتے ہیں تو ایسے لڑتے ہیں جیسے اکھاڑے میں پہلوان لڑتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی گردن میں دانت بھی گاڑتے ہیں جس سے تھوڑا بہت خون بھی نکلتا ہے، لیکن وہ کتے بس اکھاڑے کے پہلوانوں کی طرح ہی لڑتے ہیں۔ ایک کتا اپنا دایاں پنجہ اٹھا کر دوسرے کے گلے میں ڈالتا ہے اور اسے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا پچھلی 2 ٹانگوں پر کھڑا ہو کر اس کو دھکیل کے پیچھے کر دیتا ہے۔ وہ دانتوں سے بہت کم کام لیتے ہیں اور اس طرح پنجوں سے بھی کم کام لیا جاتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کی جسمانی طاقت سے ٹکراتے ہیں۔ جیتنے اور ہارنے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ جو کتا گر جائے اور اس کی زمین پر پیٹھ لگ جائے، جسے کنڈ لگ جانا کہتے ہیں، وہ ہار جاتا ہے اور دوسرا جیت جاتا ہے۔ اور پھر ڈگا ڈگ ڈھول بجتا ہے اور دوسرا ہارا ہوا کتا شرمندہ سا دم دبا کے مالک کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ مالک بھی شرمندہ سا ہو کے جاتا ہے۔ جب میں بچوں کو یہ بتا رہا تھا کہ تمہارے دادا کتوں کے ایسے ہی شوقین تھے اور انہیں اسی قسم کے کتے پسند تھے، تو مایا کہتی ہے، دادا یہ برا فعل ایسا ہے جو نہیں کیا جانا چاہیے۔ میں نے کہا، یہ جانور سے محبت کے انداز اور مظہر ہیں۔ اب دیکھ لو کہ یہ مظہر سچ مچ آپ کے اندر موجود ہے یا کہ نہیں، کیونکہ جب تمہارے دادا ایک اور عمر کو پہنچے جو بالکل آخری عمر ہوتی ہے، تو بے شمار چڑیاں ان کے ہاتھ پر بیٹھ کر ان کے ہاتھ سے آٹا چھین لیتی تھیں۔ تقریباً 30 چڑیاں ہاتھ کے اوپر بیٹھ کر آٹا کھانے کے لیے لڑائی کر رہی ہوتی تھیں۔ یہ لمبی ساری کہانی سنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، ایک رشتہ بنتا ہے بچے کے ساتھ یا کسی بندے کے ساتھ، اور آپ اس بات میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ وہ اس کہانی کا دل بن جاتا ہے، سننے والے کے لیے بھی اور سنانے والے کے لیے بھی۔ تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں، اب آپ کو اس کے بعد ایک نیا اسٹیپ ملنے والا ہے اور آپ اس نئے اسٹیپ میں داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ میری آپ کی روٹین وہی رہے گی جو چلتی آئی ہے اور چلتی آ رہی ہے۔ اس دھند کے اندر، یہ ایک سیاہ اور دبیس پردوں کے اندر سے جب یہ روشنی پیدا ہوتی ہے، ایسے انسان کی زندگی میں بہت دبیس اور بڑی گہری دھند کے بعد روشنی کا ایک سپاٹ آتا ہے جس میں بڑی آسانی کے ساتھ جا کر وہ اپنی جگہ حاصل کر سکتا ہے، کریز کے اندر آ سکتا ہے۔ زندگی میں کام کرنے کے لیے اپنی کریز کے اندر رہ کر کھیلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ہر وقت چھکا نہیں مار سکتے، ہر وقت چوکا نہیں مار سکتے، لیکن آپ اپنی کریز کے اندر رہ کر، بہت محدود کریز کے اندر رہ کر بہت بڑا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ 22 دسمبر کو اس دھند کی وجہ سے یہ بات کھلتی گئی اور چلتی گئی۔ ظاہر ہے کہ اس میں کیمومولا ٹی کا بھی ضرور اثر تھا، اور اس سوچ کا بھی جو میرے ساتھ چمٹی رہتی ہے۔ میں نے اب طے کیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بھی طے کیا ہوگا کہ جس دن کی بات میں کر رہا ہوں، نیا سال شروع ہونے والا تھا جو اب شروع ہو گیا ہے، تو اس کے لیے کوئی بڑا پلان بنانے کی، کوئی اونچا تاج محل تیار کرنے کی، کوئی عظیم پاسٹل بنانے کی چندہ ضرورت نہیں، کیونکہ ہم سب ایسا سفر کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ بہت ہی چھوٹے کام ایسے ہیں کہ آدمی کتنے دلوں کو خوش کر سکتا ہے، نہ ہینگ لگے، نہ پھٹکری، نہ آپ کو زکوٰۃ مانگنی پڑے، نہ کسی کے پاس جانا پڑے گا، اور نہ آپ کو کوئی اونچا کام کرنا پڑے گا۔ جسمانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے کام ہو رہے ہیں، تعلیم دی جا رہی ہے، ہسپتال کھل رہے ہیں،
ہسپتال ہمیں جسم عطا کر سکتے ہیں، ہمیں جھارا، بھولو اور انوکھی بنا سکتے ہیں، لیکن آدمی تو کچھ اور بھی مانگتا ہے۔ آدمی خالی جسم کا تقاضا نہیں، بھیس خالی جسم ہے۔ بندر، نیولا، چوہا، ہاتھی، زرافہ، شیر، ببر شیر، یہ ایک جسم ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، یہ خالی جسم نہیں ہے۔ دھند کے اندر سے جو روشنی کا ایک سوال نکلا ہے، وہ ہے کہ ہمیں بالکل چھوٹا ایک کام کرنا ہے، اپنے ارد گرد کے بندوں کو، نہایت چھوٹے بندے کو یہ تسلی اور تشفی دینی عطا کرنی ہے کہ تمہارے ساتھ ہوں، تم میرے ساتھ ہو، اور اس ساتھ کے اندر ایک آنکڑا چلا ہے کہ ہمیں آگے چلنا ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم نے کچھ بڑا کام نہیں کرنا، ہم نے کچھ چندے اکٹھے کر کے پمفلٹ چھپا کے ایسا کچھ نہیں کرنا ہے، لیکن ہمیں چلتے رہنا ہے۔ آپ نے کبھی دکانداروں کو دیکھا ہوگا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دکاندار بہت زیادہ بلیک مارکیٹنگ کرتا ہے، اس نے آیتوں کے چھوٹے چھوٹے کارڈ چھپا کے رکھے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے اس رمضان شریف میں دیکھا ہے۔ ایک طرف درود شریف چھپا ہوتا ہے، کچھ حل مشکلات کی آیات ہیں، وہ آپ کو ساتھ ضرور دیتا ہے۔ ہم نے کارڈ نہیں چھپوانے، ہمارے دل کا کارڈ جب نکلے تب ہی نکلے، ضروری نہیں ہر وقت نکلے۔ کئی دفعہ ہم ایسی کیفیت میں بھی ہوتے ہیں جیسے میں تھا اٹلی میں، اور اس خاتون نے مجھے چائے پلائی اور مجھے آرام سے بستر میں چھپا کر سلا دیا۔ بڑی مہربانی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ کیسی لگی یہ باتیں؟ مجھے تو بہت مزہ آیا پڑھ کے۔ آپ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا تاکہ میں جب بھی کوئی چیز شیئر کروں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔